بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ دولہا بن کر کیسا بانکا سجیلا لگ رہا تھا عتیب۔ فائقہ بیگم نے بیٹے کی نظر اتار کر صدقہ ملازمہ کو دیا تھا۔ فائقہ، آپ کس چکر میں لگی ہوئی ہیں؟ جلدی کریں بھائی۔ رضوان صاحب بیوی پر خفا ہوئے تھے۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ فائقہ بیگم دیر پر دیر کیے جا رہی تھی۔ ہاں بس چلیے، یہ کام بھی تو ضروری تھا۔ اللہ میرے بیٹے کو حادثوں کی نظر سے بچائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی، پھپھو کا موڈ دیکھا ہے امی، مستقل آف ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مین میکر نکالے جا رہی ہیں۔ آئمہ نے ماں کو مخاطب کیا، بس کرو یار آئمہ، اس موقع پر ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے آئمہ کی میاں مدثر نے بیوی کو ٹوکا۔ گاڑی میں آئمہ اور مدثر کے علاوہ رضوان صاحب اور فائقہ بیگم موجود تھے۔ عتیب اپنے دوستوں کے ہمراہ روانہ ہوا تھا، جبکہ کشف بھی دیگر کزنز کے ہمراہ دوسری گاڑی میں تھی۔ آئمہ ماں سے پھپھو کے تیور ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ مدثر نے نرمی سے اسے ٹوکا تھا۔ یہی تو بات میں کب سے تمہاری آنٹی کو سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کا موڈ آف ہے تو بھی چھوڑیں، درگزر کریں۔ خوشی کا موقع ہے، ہم کسی کے بگڑے موڈ کو لے کر اپنا موڈ کیوں غارت کریں؟ رضوان صاحب تہمت سے بولے، وہ کسی اور کی نہیں، آپ کی سکی بہن ہے میاں صاحب۔ میں نے اپنے عتیب کے لیے اس کی لائبہ کا رشتہ نہیں مانگا، اس کے دل سے ملال جا ہی نہیں رہا۔ کسی نہ کسی بات کو لے کر مستقل طنز کے تیر چلائے جا رہی ہے۔ مہندی کا فنکشن اچھی طرح نہیں کیا، اس بات پر 100 طرح کی باتیں بنائیں۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ بی بی، ہمارا سمجھانا بھی ہمارے والے خیالات رکھتا ہے۔ بیجا نمود و نمائش اور اسراف کو ہم بھی خرافات سمجھتے ہیں، اور وہ بھی بہت سلجھی ہوئی فیملی ڈھونڈی ہے میں نے اپنے عتیب کے لیے۔ معزز، مہذب اور وزیدار لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ میری بہو تو ایسی ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ہی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر جائے۔ آج کل کی لڑکیوں والی تیز تراری تو نام کی نہیں۔ آپ کی بہن صاحبہ کی بولتی تو بند ہو گئی، لیکن چہرے کے زاویے درست ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ فائقہ بیگم نے نند کے بگڑے تیوروں کو پھر رونا رو دیا۔ چلے امی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ابو، پھپھو کے رویے کو نظر انداز کریں۔ ان کے چہرے کے زاویوں کی فکر کر کے ہم اپنی خوشی کیوں غارت کریں؟ ہماری زندگی کا تو آج یادگار دن ہے۔ آئمہ نے اس بار سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ فائقہ بھی بیٹی کی بات پر کاہل ہو گئی، اس سے جواب میں کچھ نہ بولی۔ برہان صاحب کا نمبر نہیں مل رہا، کب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ رضوان صاحب نے سمدھی کا نام لیتے ہوئے کہا، دلہن کے باپ ہیں، مصروف ہوں گے، اور آپ کو ایسی کون سی بات کرنی ہے ان سے؟ اب تو ہم ان کے ہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ فائقہ بیگم رسانی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تو بس انہیں آگاہ کرنا تھا کہ بارات روانہ ہو چکی ہے، لیکن تعجب ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ رضوان صاحب کو جانے کیوں تشویش محسوس ہو رہی تھی۔ ارے آپ سے بڑھ کر وقت کے پابند ہیں برہان صاحب، ہار پھول لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ فائقہ بیگم مسکرائی۔ ذرا سی دیر میں بارات منزل مقصود پر پہنچ گئی، لیکن توقع کے برعکس استقبال کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ یہ تو شادی والا گھر ہی نہ لگ رہا تھا۔ دلہن والوں کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی احساس ہوا کہ شادی کے بجائے مرگ کا سامان ہے۔ برہان صاحب کے شانے ڈلکے ہوئے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں رضوان صاحب، میری بیٹی نے آج ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ اس نے مجھے آپ سے نکاحیں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ انہوں نے واقعی رضوان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہوا کیا ہے بھائی صاحب، بتائیے تو صحیح۔ فائقہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسئلہ۔ کتنے ارمانوں سے وہ اکلوتے بیٹے کی بارات لائی تھی، خدا جانے کیا انہونی وقوع پذیر ہو گئی۔ فرزین گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ برہان صاحب کے چھوٹے بھائی نے دھیرے سے بتایا تھا۔ فائقہ بیگم کا ہاتھ دل پر جا پڑا۔ صدمے اور تاسف سے رضوان صاحب بھی گنگ غصے ہو گئے۔ آپ کی بیٹی کی یہ کرتوت تھے، کم از کم ہمیں تو بتا دیتے۔ کتنے ارمانوں سے بارات لائے اور یہاں یہ ذلت ہماری منتظر ہے۔ فائقہ رونے لگی۔ بہن جی، صبح سے فرزین کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچا تھا مل جائے گی تو عزت کا واسطہ دے کر اسے نکاح پر راضی کر لیں گے، لیکن ایک رکے کے سوا وہ کوئی سراغ چھوڑ کر نہیں گئی۔ ہمیں تو جیتے جی مار ڈالا اس لڑکی نے، ایسی کالک مل دی کہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ فرزین کے ماموں تھے جو بھانجی کے عمل پر ہر درجہ شرمندہ اور ملول تھے۔ میرے بیٹے کا کیا قصور، وہ کیوں اس ذلت کا حصہ دار بنے؟ ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فائقہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہوئے جا رہی تھی۔ بارات کے ہمراہ آئے افراد بھی صورتحال پر ششت رہ گئے۔ سمجھانا نے نیک نامی اور شرافت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتی تھی فائقہ بابی، اب چکھ لے مزہ غیروں میں رشتہ جوڑنے کا۔ عظما پھپھو نے استرائیہ انداز میں خود کلامی کی۔ آئمہ اور کشف نے بھی بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا، غم کی شدت سے عقل معاف ہوتی جا رہی تھی۔ صرف فائقہ تھی جو دلہن والوں پر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور وہ بیچارے سب کچھ سننے پر مجبور تھے۔ میری بیٹی کی وجہ سے آپ کا شملہ بھی نیچے ہوا، تلافی کی کوئی صورت نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح عتیب میاں سے کرنے پر تیار ہوں۔ ایک مجبور اور بے بس باپ کے اختیار میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرزین کی کیے کی سزا آپ لوگوں کو کیوں ملے؟ آپ بارات لائے ہیں،
دلہن رخصت کروا کے لے جانا آپ کا حق ہے۔ شریف النفس برہان صاحب نے اپنی طرف سے تلافی کرنے کی کوشش کی۔ فاقہ بیگم کو اس تجویز سے کوئی سروکار نہ تھا، ان کا واویلا جاری تھا۔ جبکہ رضوان صاحب سوچ میں پڑ گئے، آپ لوگ باہمی مشورے سے فیصلہ کر کے ہمیں آگاہ کر دیں، ہماری قسمت میں جو ذلت لکھی تھی وہ آپ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دنیا کے سامنے آپ لوگوں کا کچھ بھرم رہ جائے، بس اسی کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ فرزین کے چچا نے رضوان صاحب کا شانہ تھپک کر انہیں سنجیدگی سے مخاطب کیا، پھر اپنی طرف کے لوگوں کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ مقصد ان لوگوں کو فیصلے پر پہنچنے کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ ایک بیٹی گھر سے ایک شادی والے روز بھاگ گئی، اللہ جانے دوسری کے کیا کرتوت ہوں گے۔ رضوان بھائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ عظمیٰ پھپھو نے چہرے پر تشویش بھرے تاثرات پیدا کر کے بڑے بھائی کو مخاطب کیا، تو اور کیا بھائی، ہماری ایسی کیا مجبوری کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ ایسی جگہ جوڑیں۔ عظمیٰ تمہاری لائبہ بھی تو ہے، بھائی کی عزت کا خیال کرو، نازک وقت ہے۔ بارات میں تو چلو گھر گھر کے لوگ ہیں، کل ولیمے کا فنکشن ہے، ایک دنیا اکٹھی ہوگی، کس کس کے سامنے تقریب ملتوی ہونے کا جھوٹا سچا عذر پیش کریں گے۔ میری مانو تو گھر واپس چلتے ہیں اور ابھی کے ابھی لائبہ اور عتیب کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ بڑی تائی نے اپنی دانست میں مسئلے کا حل نکالا تھا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، میری بیٹی اتنی گری پڑی نہیں، رضوان بھائی نے پہلے رشتہ مانگا ہوتا تب بھی ہم 100 بار سوچ کر اقرار کرتے۔ یوں کیسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ عتیب سے جوڑ سکتی ہوں؟ کسی اور کی دہلیز پر بارات لے کر آیا، دلہن نہ نصیب ہوئی تو افراتفری میں میری بچی سے نکاح پڑھوا لیا۔ نہ بابا نہ، ہماری کیا مجبوری ہے جو ہم یہ رشتہ جوڑیں۔ عظمیٰ پھپھو نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بڑی بھاوج کو ٹکاسا جواب دیا۔ رضوان صاحب نے لب بھینچ کر چھوٹی بہن کو گھورا مگر کچھ کہنے سے گریز کیا، پھر بیوی پر نگاہ ڈالی جو زور و قطار رونے میں مصروف تھی۔ رونا دھونا بند کرے بیگم، برہان صاحب کی تجویز ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں، ان کی بڑی بیٹی کا فعل اس کے اپنے ساتھ، ہم ان کی چھوٹی بیٹی کو عتیب کے سنگ رخصت کروا کر لے جاتے ہیں۔ صورتحال کی نازاکت کو خیال کرتے ہوئے رضوان صاحب نے دلہن والوں کی تجویز کو سند قبول بخش دی۔ لیکن ابو، آئمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ فائقہ بیگم نے شوہر کی بات پر تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تمہاری ماں نے آدھے شہر کو اکلو کی دعوت ولیمہ کے کارڈ بانٹے ہیں، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ رضوان صاحب نے بیٹی کا اعتراض سننے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہا، دنیا کو تو پھر بھی سب خبر ہو جائے گی، ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں۔ بڑی تائی نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کلامی کی۔ رضوان صاحب نے بھاوج کو بھی کچھ نہ کہا، وہ سوالیہ نگاہوں سے بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ فائقہ نے شوہر کی نگاہوں کا پیغام سمجھ کر آنسو پوچھے تھے۔ عتیب سے پوچھ لے، اگر اسے کوئی احتراز نہ ہو تو وہ دھیرے سے بولی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز اب عتیب بنا بیٹھا تھا، وہ بانکلا سجیلا دولہا جب کلا اتار کر دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رضوان صاحب کچھ کہے بنا بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے بے بسی کے عالم میں سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ برہان صاحب کو ہاں کہہ دوں نا بیٹا، وہ فرمانبردار بیٹے سے ایسے آڑے وقت میں فرمانبرداری کا ثبوت مانگ رہے تھے، اس کی تو اپنی عقل بری طرف معاف ہو چکی تھی۔ باپ کو کیا جواب دیتا، بس خالی نگاہوں سے انہیں تکتا رہ گیا۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات اس سے زیادہ بڑے بحران آتے ہیں بیٹا، اللہ سے خیر کی امید رکھو، یہ مشکل وقت بھی بیت جائے گا۔ اللہ نے تمہارے مقدر فرزین کے بجائے برہان صاحب کی چھوٹی بیٹی کا ساتھ ہی لکھا ہو، یہ سوچ کر اپنے دل کو رشتہ جوڑنے پر آمادہ کر لو۔ وہ رسانیت بھرے لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھے، جیسا آپ مناسب سمجھے ابو۔ عتیب یہی کہہ پایا۔ آدھے گھنٹے بعد فرزین برہان کی بجائے تابین برہان اس کی ممدوح بن چکی تھی۔ دلہن والوں کے اصرار کے باوجود فائقہ بیگم کھانے کے لیے رکنے پر راضی نہ ہوئی، وہ فوری رخصتی چاہ رہی تھی، کسی کو ان کی بحث کا یارہ نہ تھا۔ بڑی سی چادر میں لپٹی تابین کو کشف نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ فائقہ بیگم اور آئمہ کو تو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ گھر پہنچ کر بھی کشف نے اسے بیڈ روم تک پہنچایا۔ وہ سیج جو شاید بہت ارمانوں سے اس کی بہن کے لیے سجائی گئی تھی، اب اس پر بیٹھنا تابین کو پڑ رہا تھا۔ تابین کے بدن پر بھی وہی عروسی جوڑا تھا جو رواج کے مطابق دلہا والوں کی جانب سے پہلے ہی دلہن کی جانب بھجوا گیا۔ فرزین گدھا بز بدن کی لڑکی تھی، اس کے ناپ کے مطابق سلا یہ خوبصورت ترین لباس تابین جیسی نازک دم لڑکی پر ڈھیلا ڈھالا لگ رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر بھی شاید لپسٹک ہی ہونٹوں کی زینت بنی تھی۔ بھاری کم عروسی جوڑا، ڈھیر سارے زیور اور دھلے دھلائے چہرے پر فقط لپسٹک لگائے وہ انتہائی مذائقہ خیز اور آواز باختہ دلہن لگ رہی تھی۔ کشف وہ اس پر جی بھر کر ترس آیا، وہ اپنی بہن کی کیے کی ذمہ دار نہ تھی، اس کے باوجود بہن کی غلطی کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ کشف نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ وہ شاید کشف کی ہم عمری تھی لیکن اب اس کی بڑی بھاوج کے رتبے پر فائز تھی، اس نے تابین کو آپ کہہ کر ہی مخاطب کیا، ورنہ جب ایک دو بار گھر والوں کے ساتھ فرزین بھابھی کے ہاں جانا ہوا تو اس نے تابین سے بے تکلفی کے ساتھ خاصی گپ شپ لگائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ایک گلاس پانی کے ساتھ کوئی پین کلر مل جائے تو تابین دھیرے سے بولی۔ کہ دل کا تعصف مزید بڑھ گیا، وہ اس وقت کس ذہنی عزیز مبتلا تھی کشف بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ میں لاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر پلٹ گئی۔
لاؤنج آباد تھا۔ سب مہمان ابھی تک آج کے واقعے پر ہی اظہار خیال میں مصروف تھے۔